السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی جناب محمد سعد قادری صاحب سے آپ نے سلام پیش کیا ہے، جواب قبول فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر قادری کا دائر نظامی بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ صلح کلی کن عقائد اور کن وجہ سے حد کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ محب محترم، یاد رہے کہ صلح کلی جو اپنے معنی حقیقی میں ہے اسے کہتے ہیں جو تمام فرقہ باطلہ کو صحیح سمجھتا ہو اور سب کو حق پہ جانتا ہو اور سب سے میل جول رکھتا ہو۔ اور ایک تو ہے کہ عملاً صلح کلی یعنی کہ فرقہ باطلہ کو تو وہ صحیح ہے اور حق پر نہ مانتا ہو مگر ان سے میل جول رکھتا ہو، تو ایسا شخص عملاً صلح کلی ہے، جسے کافر و مرتد تو نہیں کہیں گے مگر ایسا شخص جو ہے سخت گنہگار مرتکب کبیرہ ہے، بلکہ بعض صورتوں میں وہ گمراہی کی حد تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اب صلح کلی کس بنا پر حد کفر کو پہنچتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ توحید و رسالت کے اقرار کے بعد اس کے لوازمات اور جو ضروریات دین ہیں ان سب کا ماننا ضروری ہے، اور ضروریات دین کی تفصیل یہاں پر تو بڑی لمبی ہوگی، بس اتنا یہ سمجھ لیں جس کا دین سے ہونا ضروری ہو اور ہر خاص و عام کو معلوم ہو۔ عام سے مراد وہ لوگ جو علماء کے قریب رکھتے ہوں اور کچھ دینی علم و شغف رکھتے ہوں۔ ضروریات دین کا منکر جو ہے کافر و مرتد ہوتا ہے، اگرچہ وہ کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، توحید و رسالت کا اقرار کرے اور اسلامی اصول و قوانین کو مانتا ہو، مگر ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے یا اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرے۔ اسی وجہ سے وہابیہ دیابنا پر کفر و ارتداد کا حکم ہے، کیونکہ انہوں نے ضروریات دین میں سے ضرورت دینی یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم اور عزت کرنا یہ بھی ضرورت دین میں سے ہے، ضروریات دین میں سے ہے، اور ان کی شان میں ادنا گستاخی یہ کفر و ارتداد ہے۔ اور چونکہ وہابیہ دیابنا نے اور اسی طرح دیگر فرقہ باطلہ میں بعض وہ جیسے غالی قسم کے روافظ جنہوں نے فرشتوں کی شان میں توہین کی، جبریل امی کی شان میں توہین کی، صحابہ کرام کی شان میں اس طرح توہین کی کہ ان پر معاذ اللہ ان کے کفر و ارتداد کا قول کیا یا قرآن مقدس کو ناقص مانا، تو یہ سارے لوگ وہ ہیں جو ضروریات دین کے منکر ہیں اور وہ کافر و مرتد ہے۔ اب جو شخص اللہ اس کے رسول کی شان میں توہین کرے، اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے، جیسا کہ امام اسحاق ابن راہویہ اور امام سحنون شافعی اور اسی طرح جو ہے کتاب الخراج میں امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے اور صاحب بحر الرائق وغیرہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی اور اس پر اجماع نقل فرمایا۔ امام ابن اسحاق راہویہ اور امام ابن شحنون شافعی رضی اللہ عنہما نے اجمع المسلمون، اور ایک ہے کہ اجمع العلماء علی ان شاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کافرون، کہ جو شخص اللہ، اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ قد اجمع المسلمون علی ان من سب اللہ و سب رسولہ، جو اللہ اس کے رسول کو گالی دے، معاذ اللہ ان کی شان میں توہین کرے، فہو کافر بالاجماع، تو بالاجماع کافر ہے۔ وہ حکم عند الامت القتل، اور اس کا حکم امت کے نزدیک کیا ہے؟ قتل ہے۔ اور من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، جو ان کے عذاب و کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ لہذا جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی شان میں توہین کی یا ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی کے منکر ہوئے، وہ کافر و مرتد ہیں، اور صلح کلی اسے کہتے ہیں جو انہیں بھی صحیح سمجھتا ہو۔ تو بلا شبہ جو لوگ کافر و مرتد ہیں اللہ اس کے رسول کی شان میں توہین کرنے کی وجہ سے، ان کا حکم اتنا سخت ہے ان کے اوپر کفر و ارتداد کا کہ من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، جو ان کے کفر و ارتداد میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو چونکہ صلح کلی اسے کہتے ہیں جو فرقہ باطلہ کو، وہابیہ دیابنا کو حق پہ جانتا ہو
اور انہیں بھی مسلمان اور جو ہے جنتی سمجھتا ہو، تو اس اعتبار سے، فقہا کے قول کے اعتبار سے، جزیات فقہیہ کی روشنی میں بلا شبہ اجماع امت کے نزدیک وہ کافر و مرتد ہوئے۔ اسی لیے صلح کلی ان عقیدوں کی بنا پر، ان وجوہات کی بنا پر حد کفر و ارتداد کو پہنچتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔